ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کی میزبان صوبیہ قطب اور آپ دیکھ رہے ہیں بول نیٹ ورک۔ اس وقت ہم موجود ہیں کراچی کے سب سے قدیم علاقے رنچوڑ لائن میں، جہاں ہم آپ کی ملاقات ایک ایسے رکشہ ڈرائیور سے کرائیں گے جو معذور بچوں کو فری رائڈ فراہم کرتے ہیں۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں ان کی زندگی کے تلخ حقائق۔ 2006 سے فلاحی بہبود کا کام کر رہا ہوں۔ میرا ایک معذور بیٹا ہے، اس کی وجہ سے لوگوں کی خدمت کرتا ہوں۔ جب بھی میں جاتا ہوں تو مجھے پہچانتا نہیں، اللہ تعالیٰ میری رزق میں بڑی برکت دیتا ہے۔ میں ڈونیشن کسی سے مانگتا نہیں ہوں، جد و جہد کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کوئی ذریعہ معاش دے تاکہ میں پیسوں سے بھی مدد کروں۔ کس کی بھی اولاد ہو، اللہ تعالیٰ اس کو سکون اور راحت کی اولاد دے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں انکل آپ؟ الحمدللہ اللہ کا۔ اچھا انکل، یہ جو آپ نے معذور بچوں کے لیے فری رائڈ فراہم کرنے کا سوچا، تو اس کی کیا وجہ ہوئی؟ وجہ یہ ہے کہ بس میرا ایک معذور بیٹا ہے، اس کی وجہ سے میں لوگوں کی خدمت کرتا ہوں کہ شاید اللہ تعالیٰ میری اس بات سے راضی ہو جائے اور میرے بیٹے کو صحیح کر دے۔ لوگوں کے ساتھ تعاون کریں تاکہ کوئی بیچارہ معذور ہو یا کوئی بے بس ہو یا کوئی لاچار ہو تو اس کے لیے ہم دعا بھی کرتے ہیں اور مدد بھی کرتے ہیں۔ آپ اپنے بیٹے کے حوالے سے بتائیں، کیا وہ معذور ہے؟ میرا بیٹا 6 مہینے کا تھا تو اس وقت اس کو گردن توڑ بخار ہوا تھا، تشنج کہتے ہیں یا دو بخار۔ تو اس دوران اس کو کھینچ آئی تھی، جیسے بچے کو ایک کھچاؤ آتا ہے، وہ آیا تھا۔ تو ابھی آپ کا بیٹا کہاں پر ہے؟ اس وقت میرا بیٹا دارالسکون میں ہے، جو پہلے کراچی میں تھا، ابھی بھی کراچی میں ہے، مگر یہ کورونا کے چکر میں 1.5 سال سے یہ ٹنڈو الیار میں دارالسکون میں ہی پل رہا ہے۔ اور میں نے اس کو 2007 میں دارالسکون میں رکھا تھا۔ میری وائف کا انتقال ہوا تھا 2006 میں، تو پھر میں مجبور ہو گیا کہ میں بچے کو کس طریقے سے پال سکتا ہوں یا کس طریقے سے رکھ سکتا ہوں، تو میرے اتنے وسائل نہیں تھے کہ میں اس کے مسائل حل کر دوں۔ پھر میں نے اس کو دارالسکون میں چھوڑ دیا۔ اچھا، اولاد تو ماں باپ کا جگر کا ٹکڑا ہوتی ہے، تو آپ نے کیسے اپنے جگر کا ٹکڑا اتنی دور بھیج دیا؟ کیسے رہتے ہیں آپ اس کے بغیر؟ سر یہ میری مجبوری تھی، اس وجہ سے میں نے بھیجا، کیونکہ میں اس کو افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ یا تو میں مزدوری کروں یا پھر اس کو گھر میں 24 گھنٹے رکھوں، کیونکہ اپنے ہاتھ سے نہ یہ کھا سکتا تھا، نہ پی سکتا تھا، نہ کوئی چل سکتا تھا، نہ بیٹھ سکتا تھا۔ مقصد ہے لیٹا رہتا تھا، کبھی بیٹھ گیا کبھی لیٹ گیا، نہ اپنے ہاتھوں سے کوئی کام نہیں کرتا۔ پانی پلاؤ تو اپنے ہاتھ سے، اس کو پوٹی کراؤ تو اپنے کے سہارے سے، یعنی جو بھی کرنا ہوتا تو پھر میں مجبور ہو گیا، اس لیے میں نے اس کو دارالسکون میں رکھا۔ ملنے جاتے ہیں انکل اپنے بیٹے سے آپ؟ جی ہاں، ملنے بھی جاتا ہوں میں۔ ابھی 1 تاریخ کو میرا ارادہ ہے جانے کا، میں اسے مل کے آؤں گا۔ یہ ہے کہ جب بھی میں جاتا ہوں تو مجھے پہچانتا نہیں، اور نہ مجھے پہچانتا ہے نہ کسی کو پہچانتا ہے، صرف بتایا بتایا ابو کہتا رہتا ہے۔ میں اسے پوچھتا ہوں کہ بھائی میں کون ہوں، تو کہ میں تمہارا نواسا ہوں۔ وہ کبھی یہ نہیں بولتا کہ میں تمہارا بیٹا ہوں، اور بس ایسا ہو جاتا ہے کہ دل بہت وہ ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ محتاجی نہ دے، اور کس کی بھی اولاد ہو اللہ تعالیٰ اس کو سکون اور راحت کی اولاد دے۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ بچہ دے یا کوئی بھی بچی دے تو اللہ اس کو صحت مند اور تندرست دے، اور میرے جیسا کسی کو بھی بیٹا نہ دے۔ اگر دے تو اس کے ساتھ اس کے وسائل بھی دیں تاکہ وہ اپنی کیئر کر سکیں اور بچے کو سنبھال سکیں۔ آپ نے فری رائڈ معذور بچوں کے لیے رکھی ہے آپ، تو اس میں کیسے آپ اپنا گزارا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اس میں میری برکت کرتا ہے۔ میں کوئی جو پیسے کماتا ہوں اللہ تعالیٰ اس میں میری بہت برکت ہوتی ہے،
اور میں صبح 11 بجے کام پہ نکلتا ہوں، دوپہر کے پھر 2 بجے 1 بجے آ کے نماز پڑھ کے اس کے بعد پھر میں 4 بجے نکلتا ہوں، پھر 5 بجے تک میں کام کرتا ہوں، 5:30 6 بجے تک. اس کے بعد مغرب اور عشاء میں مسجد میں پڑھتا ہوں. اس کے بعد جب نکلتا ہوں تو 10 11 بجے پھر میں نکلتا ہوں. اللہ تعالیٰ میری رزق میں بڑی برکت دیتا ہے اور میں تھوڑا بہت بھی کماتا ہوں، اللہ کا بڑا شکر ادا کرتا ہوں اور اللہ کی طرف سے مایوس نہیں ہوں. آپ نے اپنے رکشے میں جیسے لکھوا رکھا ہے کہ معذور بچوں کے لیے فری رائڈ ہے، تو لوگوں نے پیشکش کی کوئی فنڈز دینے کی، آپ کو مدد کرنے کی؟ لوگ مجھے جیسے سواری، جیسے میری گاڑی میں کوئی سواری بیٹھی ہوئی ہے یا کوئی راستے میں کوئی اسکوٹر والا جا رہا ہے، اس میں گاڑی روک کے میرے ساتھ تعاون کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر میں ان کے تعاون میں ان کو شمار نہیں کرتا یوں کہ میں اپنی نیکی کیوں کسی کو دوں. مگر یہ ہے کہ وہ بڑی چاہ سے کہتے ہیں تو بولے پیٹرول ڈال لینا، یہ کر لینا. تو بعض ایسے ہوتے ہیں زبردستی یعنی پھینک کے چلے جاتے ہیں، بعض ہوتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے آپ کی بڑی مہربانی. ویسے کوشش یہ کرتا ہوں میں ڈونیشن کسی سے مانگتا نہیں ہوں، نہ لیتا ہوں. اگر وہ خود زبردستی ڈال کے چلے جاتے ہیں تو مجبوراً پھر میں انہی پیسوں سے پیٹرول ڈال کے اپنا گزر بسر کرتا ہوں اور لوگوں کی خدمت کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اچھا انکل، یہ جو رائڈ ہے آپ دیتے ہیں معذور بچوں کو، تو یہ کسی بھی جیسے راستے میں آپ کو کوئی بھی ایسے رائڈ ملتی ہے جن کے ساتھ معذور بچہ ہو، صرف ان کے لیے ہے، ان لوگوں کے لیے ہے، یا پھر کوئی مخصوص بچے ہیں جو آپ نے بنائے ہوئے آپ ان کو لاتے ہیں اور لے جاتے ہیں؟ نہیں، میرے ساتھ کوئی ایسا بچہ نہیں ہے. ایک دفعہ میرے کو 2 پارٹی ملی تھی جن کو میں رنچول لین سے سولجر بازار لے جاتا تھا اور سولجر بازار سے رنچول لین لاتا تھا. وہ بھی میرے کو تک زیادہ یعنی عرصے نہیں چلی، زیادہ سے زیادہ 5 6 مہینے میرے ساتھ چلی. مگر یہ ہے کہ 1 دن آوے 2 دن نہیں آوے، 2 دن آوے تو 4 دن نہیں آوے. اس طریقے سے میں ان کی خدمت کرتا تھا. حالانکہ وہ دکاندار تھے، میں یعنی یہ بھی کوشش کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کی معذوری ختم کرے. کوشش میں یہ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کسی کی مشکل آسان کرنے کی میں کوشش کرتا ہوں اور بہت ہی یعنی جد و جہد کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کوئی ایسا ذریعہ معاش دے تاکہ میں یہ بھی ان لوگوں کی اور پیسوں سے بھی مدد کروں. مگر یہ ہے کہ میری اتنے وسائل نہیں ہیں جتنی میں ان کی مدد کر سکتا ہوں. جتنی میری میں گنجائش ہوتی ہے، میں جتنی طاقت رکھتا ہوں اتنی طاقت سے میں اپنا کام کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ میری کمائی میں برکت دے اور اللہ مجھے ہمت دے. یقیناً تسلیم صاحب کا یہ اقدام قابل ستائش ہے. اگر معاشرے میں رہنے والا ہر فرد اپنے حصے کے فلاحی کام کو احسن طریقے سے انجام دے تو ہم معاشرے میں بہت سدھار لے کر آ سکتے ہیں. انکل، اتنی انکم ہو جاتی ہے آپ کی کہ آپ کو اس کام کے لیے، اپنے فلاحی کام کے لیے الگ سے بھی کوئی کام کرنا پڑتا ہے؟ میرے کو انکم جیسے کہ رکشے میں کچھ تھوڑی کم ہوتی ہے تو میں الیکٹرک کا بھی کام کرتا ہوں، بجلی کا بھی کرتا ہوں، موٹر وائنڈنگ کا بھی کرتا ہوں، واشنگ مشین ہے، پنکھے وغیرہ. یہ ہے کہ کچھ کام مجھے مل جاتا ہے. میں نے اپنی گاڑی میں لکھا ہوا چلتی پھرتی دکان. تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تھوڑا بہت مجھے دے دیتا ہے تو میں اس سے اپنا گزارا بھی کر لیتا ہوں اور لوگوں کی خدمت بھی کرتا ہوں. 2006 سے فلاحی بہبود کا کام کر رہا ہوں. اس میں یہ ہے کہ معذور بچوں کو بھی میں سپورٹ کرتا ہوں. کبھی معذور بچے کچھ ایسی چیز ہیں جو مانگتے ہیں، جیسے ہمارے پاس کوئی وسائل ہیں تو دے بھی دیتا ہوں. یہ ہے کہ میرے سے جتنی کوشش ہوتی ہے میں بھلائی کے کاموں میں اپنا کام کرتا رہتا ہوں. انکل، یہ الیکٹریشین کا کام آپ یہ فلاحی کرتے ہیں یا یہ مطلب اس کا چارج کرتے ہیں؟ الیکٹریشین کا جو کام ہے وہ فلاحی میں نہیں کرتا ہوں. مگر یہ ہے کہ کسی سے اگر مجھے 500 روپے لینے ہوتے ہیں تو یہ ہے کہ غریب آدمی ہے تو میں کہیں 300 لے لیتا ہوں، کبھی 400 لے لیتا ہوں، کبھی 350 لے لیتا ہوں اور ان کی جو مجھ سے ہو سکتی ہے خدمت کرتا ہوں. انکل، جیسے آپ کے رکشے کے پیچھے نمبر لکھا ہوا ہے تو لوگ آپ کو اس کام کے لیے بلاتے بھی ہیں اپنے گھر پہ؟ میری گاڑی میں ٹیلی فون نمبر لکھا ہوا ہے تو لوگ مجھ سے رابطہ بھی کرتے ہیں کہ کوئی الیکٹرک کا کام ہو یا کوئی ایسا کوئی کام ہو، جیسے کوئی بچے کو کوئی ہاسپٹل لے جانا ہے یا کہیں گھر پہ لے جانا ہے، اس کے لیے بھی مجھ سے رابطہ کرتے ہیں
کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان کا ٹائم ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ بھائی ابھی آ جاؤ، اور بعض ٹائم پہ یہ کہتے ہیں بھائی کل صبح 9 بجے آ جانا، یا صبح 10 بجے آ جانا، یا دوپہر کو 2 بجے آ جانا، فلانی جگہ ملیں گے، وہاں سے اس کو لے کے اس کو نیو کراچی لے جانا، یا لانڈی جانا ہے، یا لسبیلا جانا ہے۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ آج بھی ایسے خدا ترس لوگ ہمارے معاشرے میں موجود ہیں جو بغیر کسی غرض کے محدود وسائل کے باوجود اتنے جذبے کے ساتھ فلاحی کام انجام دے رہے ہیں، اور یہ ان لوگوں کے لیے مثال ہیں جو صاحب حیثیت ہونے کے باوجود فلاحی کاموں کے لیے صرف اپنی شہرت کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اپنی میزبان صوبیہ خطب کو اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔